مشتاق احمد یوسفی صاحب کی یہ چراغ تلے میرے ہاتھ میں ہے، اور مضمون جو آج میں نے کھولا ہے اس کا عنوان ہے جنون لطیفہ۔ بڑا مبارک ہوتا ہے وہ دن جب کوئی نیا خانسامہ گھر میں آئے، اور اس سے بھی زیادہ مبارک وہ دن جب وہ چلا جائے۔ چونکہ ایسے مبارک دن میں سال میں کئی بار آتے ہیں اور تلخیِ کام و دہن کی آزمائش کر کے گزر جاتے ہیں، اس لیے اطمینان کی سانس لینا بقول شاعر صرف دو ہی موقعوں پر نصیب ہوتا ہے، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بدذائقہ کھانا پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے، لیکن ہم اعداد و شمار سے ثابت کر سکتے ہیں کہ پیشہ ور خانسامہ اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہنسنا اور کھانا آتا ہے، اسی وجہ سے پچھلے 100 برس سے یہ فن کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ ایک دن ہم نے اپنے دوست مرزا عبدالودود سے شکایتاً کہا کہ اب وہ خانسامہ جو 70 قسم کے پلاؤ پکا سکتے تھے، من حیث الجماعت رفتہ رفتہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں انہوں نے بالکل الٹی بات کہی، کہنے لگے خانسامہ وانسامہ غائب نہیں ہو رہے، بلکہ غائب ہو رہا ہے وہ 70 قسم کے پلاؤ کھانے والا طبقہ جو بٹلر اور خانسامہ رکھتا تھا اور اڑد کی دال بھی ڈنر جیکٹ پہن کر کھاتا تھا۔ اب اس وزادار طبقے کے افراد باورچی نوکر رکھنے کے بجائے نکاح ثانی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گیا گزرا باورچی بھی روٹی کپڑا اور تنخواہ مانگتا ہے، جبکہ منکوحہ فقط روٹی کپڑے پر ہی راضی ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر و بیشتر کھانے اور پکانے کے برتن بھی ساتھ لاتی ہے۔ کچھ دن ہوئے ایک مڈل فیل خانسامہ ملازمت کی تلاش میں آ نکلا اور آتے ہی ہمارا نام اور پیشہ پوچھا، پھر سابق خانساموں کے پتے دریافت کیے، نیز یہ کہ آخری خانسامہ نے ملازمت کیوں چھوڑی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے یہ اندیا لینے کی بھی کوشش کی کہ ہم ہفتے میں کتنی بار باہر مدعو ہوتے ہیں اور باورچی خانے میں چینی کے برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ہمارے اعصاب اور اخلاق پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایک شرط انہوں نے یہ بھی لگائی کہ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں پہاڑ پر جائیں گے تو پہلے عوضی مالک پیش کرنا پڑے گا۔ کافی رد و قت کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ ہم میں وہی خوبیاں تلاش کر رہے ہیں جو ہم ان میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی ایک اور خانسامہ آیا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد جو خانسامہ آیا اس نے کہا کہ میں چپاتیاں بیٹھ کر پکاؤں گا، مگر برادے کی انگیٹھی پر، چنانچہ لوہے کی انگیٹھی بنوائی۔ تیسرے کے لیے چکنی مٹی کا چولہا بنوانا پڑا، چوتھے کے مطالبے پر مٹی کے تیل سے جلنے والا چولہا خریدا، اور پانچواں خانسامہ اتنے سارے چولہے دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔